آئینی عدالت کا قیام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جس میں یہ چہمگوئیاں ہیں اور اپوزیشن کا خاص طور پہ کہنا ہے اور حکومت بھی کوئی خاص لہت و لال سے کام نہیں لیتی یہ بتاتے ہوئے کہ قاضی صاحب کو وہاں پہ شفٹ کر دیا جائے گا. اینی ویز مولانا فضل الرحمان نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. شہزاد حسین بٹ صاحب انہوں نے بنیادی طور پر یہ کہا ہے کہ حکومت جو ہمیں کہہ رہی ہے نا کہ جو مسودہ وہ شیئر کر رہے ہیں ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے, یعنی آئینی عدالت سے ہم اتفاق نہیں کرتے. اگر بہت دل ہے کہ جناب کوئی ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ کچھ ججز بیٹھ کے آئینی معاملات کو دیکھیں, آئینی کیسز کو دیکھیں, تو ایک بینچ بنا دیں آئینی. بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں تو ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کے بعد کسی اور عدالت میں بھی ان کو جج بنانے کا کم از کم JUFA کا ارادہ نہیں ہے. درست کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب. دیکھیں میں آپ کے دو سوال فضل الرحمان والی بات اور قاضی فائز عیسیٰ والی بات کو 1-1.5 منٹ میں کمپائل کرتا ہوں. میں لمبی بات کرنے کی بجائے آپ کو سیدھا ایک فکرہ کہتا ہوں کہ میری ایک مقتدر شخصیت سے گزشتہ رات ملاقات ہوئی تھی. اس میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ آئینی ترامیم دوبارہ لگ رہے ہیں, یہ ساری باتیں. انہوں نے مجھے سٹریٹ ایک فکرہ کہا. انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کس پر زیادہ اعتبار کرتے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ پر یا تمہارے دوستوں پر؟ میں نے کہا جی میرے دوستوں پر قاضی فائز عیسیٰ سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی تمہیں جب قاضی فائز عیسیٰ خود کر رہا ہے سپریم کورٹ. دوست کون ہے آپ کے؟ سپریم کورٹ. اچھا مکمل کر لوں آتا دوستوں. آپ سب سے زیادہ آپ میرے دوست ہیں. سپریم کورٹ بار کی دعوت جو ہے وہ انہوں نے قبول کر لی. اب دیکھیں جو فل کورٹ ریفرنس ہے اس کی ڈیٹ ہے 25 اکتوبر, لہٰذا جو عشائیہ ہے وہ 24 اکتوبر کو الوداعی عشائیہ بھی قبول کر چکے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب. تو باجوہ صاحب پھر الوداع بسم اللہ ہم فضل الرحمان کی طرف چلیں. ہاں میں وہی پوچھ رہا تھا. آتا ہوں جی فضل الرحمان کی طرف. دوست تو آپ نے بتایا نہیں. فضل الرحمان صاحب نے لفظ کہا کالے تھیلے میں مسودہ آ گیا. اور یار کوٹ لکھپت جیل میں سزائے موت کا جب قیدی جاتا ہے نا پھانسی گھاٹ پہ تو کالا کپڑا منہ پہ پہنا دیتے ہیں. یہ اللہ رحم کرے کالے تھیلے میں مسودہ آیا. یہ فضل الرحمان صاحب اتنی جلدی سیانے آدمی ہیں, وہ قبول کرنے والے نہیں ہے کالے میں آئے گا, وہ کسی اور خوبصورت تھیلے میں آئے گا تو ضرور قبول کریں گے. اب بات یہ ہے باجوہ صاحب, فضل الرحمان صاحب قاضی صاحب کو نہیں چاہتے, یہ نوشتہ دیوار ہے. یہاں تک میں آپ کے ساتھ ایگری ہوں. اچھا پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ فوجی عدالتیں قبول نہیں کرے گی, یہ بھی کنفرم ہے. پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ فوجی عدالتیں نہ ہوں. ہر بندہ اپنی اپنی پٹاری میں سے ایک ایک کاغذ نکال رہا ہے. آپ کا کاغذ ڈیلیٹ کر رہا ہوں, اپنا کاغذ میں ان کر رہا ہوں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آئینی ترامیم جو ہیں یہ ہونی ہے باجوہ صاحب. ہاں ٹھیک ہے, لیکن اس کے بغیر حکومت نہیں چلنی. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ والی آئینی ترامیم جن کی مولانا بات کر رہے ہیں, جو اس رات کو 12-1 بجے تک اپنے تمام ممبران پارلیمان کو بٹھا کے ان کو ایک لفظ بتائے بغیر, ایک آئینی ترمیم کا مسودہ کسی سے شیئر کیے بغیر وہ مولانا سے ووٹ مانگ رہے تھے, بالآخر وہ کالے تھیلے کے اندر لے کے آئے وہ مسودہ جس کو مولانا نے دیکھ کے کہا کہ بھائی یہ تو کسی صورت قبول نہیں ہے, جو آج بھی مولانا نے فرمایا. اچھا یہ تو ہو گیا معاملہ, لیکن میں عرض کروں کہ آئینی ترامیم نہیں ہو رہی. کیسے وہ والی آئینی ترامیم نہیں ہو رہی جو حکومت چاہتی تھی کہ ہو جائیں. اب جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ اس کے اندر مختلف چیزیں اب امینڈ ہو جائیں گی, یوں کہہ لیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کو تبادلہ نہیں ہونا, اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو گیا وہ اس میں معاملہ. سب سے بڑا تو دیکھیں نا اس کے اندر آئینی عدالت کا قیام تھا, اور آئینی عدالت کا قیام جس کے بعد میں وزیر اعظم نے اور جوڈیشل کاؤنسل نے مل کے جناب وہاں پہ ایک ججز کا تقرر کرنا تھا, تو اس میں عام قیاس کیا جاتا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لگا دیا جائے گا. اور تحریک انصاف کا اس پہ اختلاف ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف بہت سے فیصلے دیے ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے, بلکہ وہ باقاعدہ کورٹ کے اندر کہہ چکے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ آپ ہمارے متعلق جو کیسز ہوں ان بینچز میں بیٹھنے سے آپ ریکیوز کیا کریں. سو لہٰذا اس حوالے سے مولانا PTI کے ساتھ قاضی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب, اور اب آ گیا ہے 4 دن بعد ڈی چوک PTI کا پھر دھرنا, پھر ہوگا دمادم بس کلندر. میری عوام کتھے جائے گی باجوہ صاحب؟ یہ سیاستدان ہماری جان کب چھوڑیں گے؟ دیکھیں کیا کریں گے میرے ملک کے ساتھ؟ یہ وہ آپ کے ملک کے ساتھ بتیدے بل جو پیسے نہیں گئے. صحیح بات ہے. نہیں وہ انہوں نے کل 4-5 IPPs کے معاہدے کینسل کیے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بجلی کا بل آپ کا کم آیا کرے گا آگے سے, وہ تو ہم دیکھیں گے. لیکن یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ ڈی چوک پہ جو 15 تاریخ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مظاہرہ کرنا ہے, اس کی وجہ بڑی سادہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایز اے کمیونیکیشن اسٹوڈنٹ میں عرض کروں کہ جب آپ انفارمیشن کو بلاک کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ افواہیں جنم لیتی ہیں. انہوں نے کیا کیا حکومت نے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات پر جو 18 تاریخ تک پابندی لگائی, اسی کی بابت ایک افواہ نکلی کہ جیل میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی. یہ افواہ ہے.
اور وہاں پہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا ہے, سختیاں کی جا رہی ہیں, تو اس کی بابت پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہمیں اجازت نہ دی گئی عمران خان صاحب سے ملنے کی, اٹس اے تھریٹ کہ پھر ہم دوبارہ ڈی چوک پہ ہوں. یار 100% اجازت ملنی چاہیے, میڈیا کی آزادی پر قدغن نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ کون سا میڈیا ہے؟ خبر دے رہا ہوں آپ کو, 60 سے 70 سوشل میڈیا کے افراد اگلے ہفتے میں اٹھائے جا رہے ہیں. ٹی وی پر آنے والوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے. کیوں لگائی جا رہی ہے؟ اگر آپ انصاف کی بات کریں, آپ سوشل میڈیا کھولیں. اب میں پچھلے 2 ماہ سے نہیں ملا عثمان بخاری سے, نہ میں مسلم لیگ نون کا ترجمان ہوں, لیکن آپ دیکھیں جس طرح کے الفاظ, غلیظ الفاظ عثمان بخاری اور دیگر خواتین کے بارے میں سوشل میڈیا لکھ رہا ہے. کیا یہ جرنلزم ہے؟ آپ نے یہ جرنلزم پڑھی ہے؟ جرنلسٹ کون لکھ رہا ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی اپنے اظہار رائے کر رہا ہے اور بڑے گھٹیا الفاظ کے اندر کر رہا ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن اگر کوئی صحافی کر رہا ہے تو پھر بات کریں نا کہ جرنلزم ہے. عام بندے کو تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ بھی صحافی ہے. یار یہ بات اپنی جگہ پہ, لیکن کام ہے نا, پکڑے کیوں نہیں پکڑ رہے ابھی تک؟ بالکل پکڑے ان کو, لیکن پتہ نہیں کیڑی وہ کون سی وال ہے, فائر وال کی کہتے ہیں انہوں, فائر وال, کس کا کیا کام ہے؟ بقول عظمہ بخاری صاحبہ فائبر وال. تو اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ لوگ میں تو صرف یہ عرض کروں گا اس کے اندر کہ یہ جو بد زبانی جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ کلچر ہے بد زبانی کا, یہ حضور والا دونوں یار چھوڑے یار ساری باتوں کو, دونوں طرف سے مبارکباد دینے گئے حمزہ شہباز بھائی کو. یار میں 50 سال کے ہو گئے ہیں بٹ صاحب, میں نے نا یہاں پہ وہ چلا دینی ہے خبر کہ میں آپ کو خبر سے مطلب اسکرین شاٹ چلا دوں گا. یہاں پہ لوگ جو ہمیں گالیاں نکالتے ہیں انہیں مریم نواز فالو کر رہی ہوتی ہیں. ایک بندہ جو گالی نکال رہا ہوتا ہے اسے مریم نواز صاحبہ کیوں فالو کرتی ہے؟ اچھا میں کر لیتا ہوں یار, وہ سالگرہ کی بات تو کریں, 50 سال ہو گئے میرے بھائی, مریم نواز صاحبہ کے کزن کی سالگرہ, وہ حمزہ شہباز بھائی کی 50 سال ہو گئے, مبارکباد دینے گیا. نہیں میں نے فون پہ دے دی تھی, میں کیک نہیں کھا کے آیا, آپ میرا خیال ہے ہو کے آئے, آپ نے مبارکباد دی. یار نہیں, میں بھی نہیں گیا. بات یہ ہے کہ 6 سپٹمبر 1965 جب جنگ ہوئی, جی اس وقت حمزہ صاحب 6 سپٹمبر 1974 کو پیدا ہوئے, اور آج ہو گئے ہیں ان کو 6 سپٹمبر کو 50 سال. اب 50 سال جب پورے ہو گئے تو 50 سکور بڑا سکور ہوتا ہے بھائی. جی وزیر داخلہ صاحب چلے گئے ان کو مبارکباد دینے, اور پھر 4 دن بعد چلے گئے محسن نقوی صاحب. ہاں وزیر داخلہ صاحب, اچھا چیئرمین پی سی بی صاحب, سوری ہاں چیئرمین پی سی بی صاحب. تو یار اگر مبارکباد دینے گے تو آپ کو جانا چاہیے ویسے مبارکباد. نہیں وہ دینے کیوں گئے ہیں ویسے مبارکباد؟ ان کی تو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اچھی خاصی لگتی ہے, محسن نقوی صاحب کی, اور وہ انہی کی فیملی کی وہاں پہ مبارکباد دینے چلے گئے حمزہ صاحب کو. یہ کیا معاملہ ہے؟ اور نہیں یار, محسن نقوی صاحب کی نہیں لگتی, ہر ہفتے وہ لاہور آتے ہیں اور پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں. میرا خیال ہے کہ 2.5-3 ماہ ہو گئے ملاقات وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہوئی نہیں ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے حکم دیا ہے محسن نقوی صاحب کو کہ ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ کو کوارڈینیشن بہتر کرے. اچھا, اب آپ کو نہیں پسند آتا تو نہ صحیح. ویسے وہ ایک اور وہ بھی معاملہ چل رہا تھا نا بٹ صاحب کہ حمزہ صاحب دوبارہ پنجاب کے سی ایم بھی بن سکتے ہیں, اور بلاول صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. یہ چہم گوئی ہیں, پھر اگین رومرز, افواہیں یہی اڑ رہی ہوتی ہیں. خیر